أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو آسمانوں اور زمین کا خالق، تمام جہانوں کا پروردگار، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، عزت و عظمت کا مالک، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے، اس میں عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر، جنہوں نے انسانیت کو سچائی، دیانت، امانت اور بہترین اخلاق کا درس دیا. برادران محترم، عزیز و اقارب، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی خطرناک گناہوں میں شمار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے کردار کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں کو برباد کر دیتا ہے، آخر کار انسان کو اللہ تعالیٰ تک ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ گناہ ہے جھوٹ. آئیں دیکھتے ہیں یہ جو جھوٹ ہم بولتے ہیں اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. آئیں ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا کبھی کوئی جھوٹ ہمیشہ کے لیے عزت دیتا ہے؟ جو انسان جھوٹ بولتا ہو اس کو عزت ملی ہو. کیا کوئی جھوٹ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے؟ جو جھوٹ بولنے سے کیا ہمارے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا کوئی جھوٹ ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں. جھوٹا انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. جھوٹ آپ کو وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ کی رسوائی چھوڑ دیتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ کہیں نا ایک جھوٹ بولنے واسطے 100 جھوٹ بولنا پہ، یعنی کہ یہ ایسا گناہ ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود بھی اپنی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آئے قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں کیا فرمایا، دل پریشان ہو جاتا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سچ ایمان کی علامت ہے، جھوٹ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے.
ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جھوٹ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ جو اللہ کے حکم پہ ایمان نہیں رکھتے وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اللہ نے جھوٹے پہ خدا کی لعنت بھی کی ہے۔ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ لعنت برستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں ایسی تنبیہ فرمائی ہے کہ دل کانپ جاتا ہے۔ یہ پڑھ کے، یہ سن کے جو حضور پاک نے فرمایا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے فرمانے لگا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، میں ایسا کون سا گناہ چھوڑوں کہ میری زندگی سنور جائے، میں باقی گناہ جو ہیں وہ خود بخود ختم، یعنی کہ میں ختم کر دوں، میرے سے ختم ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں، آپ سچ بولیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا، سچ بولنا، تو میرے سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ جب میں حضور کے پاس جاؤں گا اگر انہوں نے میرے سے پوچھا یہ آپ کام کرتے ہیں تو کیا میں وہاں پہ پھر جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، میں تو سچ بولوں گا۔ وہ گناہ بھی چھوٹ گیا۔ ایسا ایسا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام گناہ مجھ سے چھوٹ گئے، لیکن میں نے جب سچ بولنا کی، سچائی انسان کو یعنی کہ عزت انسان کی بڑھاتی ہے، اس کی عزت اضافہ ہوتا ہے انسان کا، لوگوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ صرف زبان سے نکلنے والا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ انسان کی آخرت کا فیصلہ بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بہترین لباس دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، مگر کیا ہم انہیں سچ بولنا نہیں سکھاتے؟ یعنی کہ ہم اپنے بچوں کی اتنی خیال رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان کو اچھے سکول میں اچھا ان کا لباس ہونا چاہیے، ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم انہیں سچ بولنا بھی سکھاتے ہیں؟ بلکہ ہم خود فون پہ کہہ دیتے ہیں کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اگر ٹیلی فون آتا ہے بچہ سن لیتا ہے اس کو، وہ آگے سے کہتے ہیں ابو سے بات کراؤ، تو ابو سے بچے کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اسے بولو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کیا تم بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو؟ ہم کاروبار میں دیکھتے ہیں چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ہم مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جھوٹ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کا دروازہ کھول۔ جھوٹ انسان کا اعتماد ختم کر دیتا ہے، جھوٹ خاندان توڑ دیتا ہے، جھوٹ دوستوں کو ختم کر دیتا ہے،
جھوٹ تجارت سے برکت اٹھا لیتا ہے، سب سے بڑھ کر جھوٹ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جب ہر وقت انسان نے جھوٹ بولنا ہے، بات بات پہ جھوٹ، تو پھر اس کی وہ وقت، وہ عزت نہ معاشرے میں رہتی ہے نہ اللہ کے نزدیک۔ آئیے آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عہد کریں، وعدہ کریں کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، مگر ہم اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے جتنا ہی نقصان ہو جائے۔ اپنے گھروں میں سچائی کو فروغ دیں گے، اپنے بچوں کو سچ بولنے سکھائیں گے، کیونکہ سچا انسان ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ، دھوکے، فریب سے محفوظ فرمائے، ہماری زبانوں کو سچائی کا عادی بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سچ بولنے والوں کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔ آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم و ہدایت و ایمان پہ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔